السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عشر ذی الحجہ کے دروس میں ایک بار پھر سے آپ سبھی حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آج عشر ذی الحجہ کے تعلق سے پہلا درس ہے اور ہند و نیپال میں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عشر ذی الحجہ کے فضائل کو بیان کیا جائے تاکہ ان کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اندر رغبت پیدا ہو اور ہم عشر ذی الحجہ کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ تو آئیے اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کرتا ہوں، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پیارا نہیں جتنا ان دنوں میں پیارا ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں۔ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب عمل نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: ہاں، جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا کہ عشر ذی الحجہ میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہیں، مقبول ہیں اور پسندیدہ ہیں، الا یہ کہ آدمی اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور اس میں سے کچھ بھی بچ کر واپس نہ آئے۔ اس حدیث سے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ عشر ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، جو 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دیا جائے، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہوں، روزوں کی شکل میں ہوں، صدقات و خیرات کی شکل میں ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہوں، اللہ کے ذکر و اذکار کی شکل میں ہوں، اسی طرح قربانی کی شکل میں ہوں یا حج اور عمرہ کی شکل میں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سال کے باقی سارے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت اور محبوب والا ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی دوسرے دنوں کی بلند درجہ والی نیکی سے افضل ہوگی۔ اسی لیے جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ کیا سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی دربار الہی میں ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: نہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو رات دن عبادت میں گزارنا اس جہاد سے بھی بہتر ہے جس میں جان اور مال کی قربانی پیش نہ کی گئی ہو۔ اسی طرح ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ سلف 3 عشروں کو بہت عظیم سمجھتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان عشروں کی قدر کریں اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی صحابہ کرام میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس عشرہ کا ہر دن فضیلت میں 1000 دنوں کے برابر ہے، جبکہ عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن کا عمل اللہ رب العالمین کے راستے میں
غزوہ کے برابر ہے، جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو پہرا دیا جائے، سوائے اس کے کہ کسی شخص کو شہادت کا خاص مقام نصیب ہو۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کا جمعہ دوسرے دنوں کے جمعہ سے افضل ہے، کیونکہ اس میں جمعہ کے ساتھ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بھی جمع ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ان بابرکت ایام میں نیکیوں اور اعمال خیر کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معصیت کا ارتکاب کیا جائے، ان ایام میں گناہ کیے جائیں، تو گناہ کے جو درجات ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں کیا گیا گناہ دوسرے دنوں میں کیے گئے گناہوں سے زیادہ سنگین اور بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ جو کہ چل رہا ہے اور جس کے اندر ہم لوگ داخل ہیں، یہ کوئی معمولی عشرہ نہیں ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں جو اعمال صالحہ ہم کریں گے وہ اور دنوں کے مقابل میں اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے تمام اعمال صالحہ کو ہم سے قبول فرمائے اور ان اعمال کو ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔